بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر برکت نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ اب اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث سے ایسے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت عطا ہوگی۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ نمبر 1، توبہ و استغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقویٰ ان امور میں سے ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ نمبر 3، عبادت میں انہماک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کا پاس رکھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل، رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ نمبر 5، طالب علموں پر خرچ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے آیا کرتا تھا اور دوسرے بھائی کسب معاش میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرا بھائی کسب معاش میں میرا تعاون نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔ نمبر 6، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ نمبر 7، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 8، یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فکر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔